ابرا کے ہاتھی محمود کا قصہ۔ دوسری صبح ابرا کے لشکر میں مکہ جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا۔ لشکر میں کمر بندی ہو چکی تھی اور مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل بن حبیب جو اس سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی کے اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور کہا، محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا، تو اللہ تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا۔ محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب ہزار جتن فیلبان کر رہے تھے، لشکری بھی کوششیں کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔ سر پر آنکھ مار رہے تھے، ادھر ادھر سے بالے اور برچھے مار رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھ ڈال رہے ہیں۔ غرض تمام جتن کر لیے لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا۔ پھر بطور امتحان کے اس کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا۔ مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا بھاگا گیا۔ پھر مکہ شریف کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا، وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا شروع کیا۔ روایت میں ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی پیشانی پر کنکری پڑی اور بلبلا کر پیچھے ہٹا، اور پھر اور ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر برابر کنکریاں آنے لگیں، اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے۔